اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ وَالْأَبْوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر جد کا حصہ سدس ہے، جدہ کا واجہ جدہ کا حصہ سدس ہے، جدہ سیاہ کا حصہ جدہ سیاہ ماں کی طرف سے صرف ایک ہے اور جدہ سیاہ باپ کی طرف سے ایک سے بڑھ سکتی ہیں، دو تین بھی ہو سکتی ہیں، سمجھے ہی کہ کوئی نہیں؟ جدہ سیاہ ایک ہے، صرف ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی، بس جس لئے نانے والے پاسے جانے ہیں نا تو بچے مرد بڑھ جانے تو جدہ فاسدہ ہو جانے ادھر جو ہے نا میت کے باپ کی طرف جدہ سیاہ کئی بڑھ سکتی ہیں، سنیں کہ میت کے باپ کی ماں، میت کے دادے کی ماں اتنا جتھے مرضی لے جو، پردادے دی ماں دے سلسلہ جتھے مرضی لے جو، لکڑ دادے دی ماں کل نہیں نقشہ بخایا وہ یہ نا وہ بلا ہوئے ہون سنو مسئلہ مولی بیسو بلا ہو جے وَيَسْقُطْنَ یہ جدہ سیاہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، میت کی ماں زندہ ہو تو جدہ ساری محروم ہوتی ہے۔ کیا جی؟ جدہ صحیح ہے، جدہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، جب میت کی ماں موجود ہو تو یہ ساری کی ساری محروم ہوتی ہے۔ میت کی ماں ہو تو نہ میت کی دادی کو حصہ ملے گا تو نہ نانی کو ملے گا۔ کیا جب میت کی ماں موجود ہو تو نہ میت کی دادی کو حصہ ملے گا نہ میت کی نانی کو حصہ ملے گا۔ پھر ایک باری جب میت کی ماں موجود ہو تو میت کی جو جدہ صحیحہ ہے وہ ماں کی طرف سے ہو یا نہ دادی کو ملے گا نہ نانی کو ملے گا۔ وہ تو جب بولو مولی ویسے تینے کو سمجھ آئیے تھا میت کی ماں موجود ہو زندہ ہو میت کی ماں زندہ ہو تو میت کی ہر قسم کی جدہ سیاہ یعنی ابویات بھی تے امویات بھی، دادی پردادی نانی نانی دی ماں جیڑی بھی ہے کی کندے نال اور ساکت ہو جاتی ہیں ساری کی ساری کے ساتھ۔ ہاں جی، اور ساکت ہو جاتی ہیں ساری کی ساری کے ساتھ، ساکت ہو جاتی ہیں ساری کی ساری کے ساتھ۔ الاصل یہ کہ ہر ایک کے لیے سبب کے اتحاد سے اور ادلا بنسبت تے سبب ایک تاثیر ہوتی ہے حجب میں، پس الاب حاجب بنتی ہے اس کے ساتھ للادلا فقط اور وبل لاتحاد سبب اور وہ عمومت تے سبب جے عمومت ابوت جی ابویات امویات تے وارث بنتی ہے مع الاب لندام المعنیین و تحجب بالوجود یا کو واپس چلو اجے کچھ بھی نہیں بنیا۔ اگلا ابویات کون؟ میت کا باپ موجود ہے، میت کا تو اب جو باپ کی جانب سے دادیاں ہیں نا وہ محروم ہیں، جو ماں کی جانب سے جدہ سیاہ ہے نا نانی وہ محروم نہیں ہے۔ میت کی ماں میت کی دادی نانی دونوں کو لیے حاجب ہے، محروم کرتی ہے۔ میت کا باپ اپنے خاندان نو تے محروم کردہ ہے، میت دی نانی محروم نہیں ہوگی۔ اے فرق ہے فرق ہے کیا کہ جی؟ میت کا باپ موجود ہو تو میت کی جو دادی ہے دادی پردادی یہ محروم ہوں گے، نانی محروم نہیں ہوں۔ اپنی بولی بولو جی کیا کہ جی؟ میت کا جب باپ موجود ہو تو میت کی دادی تو محروم ہوگی، نانی محروم نہیں ہوگی۔ آگے یہ سمجھ، میت کا
बाप जब मौजूद हो तो नानी मालूम, दादी मालूम होगी, नानी मालूम नहीं होगी, नानी मालूम नहीं होगी जी। सुने ऐशा बस। तो अबवियात ऐदन बिल अब भी यात अब भी यात के साथ भी महरूम होती हैं, और जो माँ की जानिब से हैं, जो कौन है उम्मियात हैं, वो अब के साथ महरूम नहीं होते। को नहीं समझ आई? वह मैयत की माँ जिंदा हो तो नानी दादी दोनों महरूम हैं। मैयत का बाप जिंदा हो, माँ कोई नहीं है, किसकी? मैयत की। तो अब जो दादी है वो तो महरूम है, नानी महरूम नहीं है। ये समझ रहे हैं जी? जी दादा आगू आवेगा, पहले तो सफर तक करो जी। जी इन जरा शरह पढ़ो। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह व यसकुतना की यानी जद्दात कुल्लो हुन्ना बराबर है कि अब भी यात हों या सुने। हाँ, अब ते अब भी यात भी यात ये साकित हो जाती हैं बिल किसके साथ? माँ के साथ। किसके साथ? माँ के साथ। ये क्या हो जाती हैं? साकित हो जाती हैं। भी यात क्यों साकित हुई? बावजह पाए जाने उनकी निस्बत के माँ के सबब से, क्योंकि नानियाँ मैयत वाल मनसूब हुंदियां ने किंदे सबबों? ते चूंकि थल्ले वाला है उतला महरूम है। सुने ते ये अब्बे वालियां क्यों महरूम होइयां इहदे नाल? और इत्तिहादे सबब वो जो उम्मियत है, दोवें चीज़ां ने। सबब भी एक है कि निस्बत भी माँ की तरफों है, तो दूजा सबब भी एक है कि उम्मियात माँ वालियाँ, ये उम्मियात एक सबाबी ते अबवियात एक सबाबी। तो इत्थे जिहड़ा है ना, माँ जब मौजूद है तो निस्बत भी माँ की वजह से है, नानी की, नानी की गल चल रही हो, और सबब भी कोई कौन? उमूमत भी माँ की तरफ से निस्बत। बहरहाल अब भी याद क्यों महरूम है माँ के साथ? फाले इत्तिहाद सबब वहदा हो कि यहाँ सबब जो है ना वो एक है। सबब इस वजह से वो क्या है? क्योंकि दादी मैयत वाल माँ की निस्बत नाल ते नहीं ना, अब्बे की निस्बत नाल है ना, अब्बे की माँ है ना जिले थले आवेगी, लेकिन सबब एक है। सबब एक है जी, ध्यान करें। ओ वेखो दोनों, ओ आशिया वेख नाल जल्दी कर। ओ वयस्कुतना मुराद जब हो इज़ा कान अल जब मैयत की माँ वारसा हो, जब मैयत की हो तो वालह इजमा, और इस पर इजमा है जी। वयस्कुतना और माना इसमें यह है कि जद्दात महज वारस बनती हैं विलाद के तरीके से, और माँ अबलग हालन है उनसे इसमें किसमें? विलाद में। को मैयत इंदा ती पुत्र है ना, पास नई वारस बनेंगी वो माँ के होते हुए, और इसलिए कि माँ असल है किस में? वो जद्दा जो माँ की जानिब से है मैयत की तरफ, और मैयत को नानी मैयत के सबब से माँ के सबब से मनसूबा मैयत की तरफ, तो पास नई वारस बनेगी वो नानी माँ के होते हुए। और जब साकित हो गई जद्दा वो जो, तो बस अलबत्ता ये कि साकित हो जाए जद्दा वो जो, क्यों? इसलिए कि वो अज़फ़ है ज़रूब हाल के नानी से, इसीलिए तो हिदानत में मौखर है। नानी है तो बच्चा नानी नू देना है, नहीं तो फिर दादी नू देना है। याद आया हिदानत? ऐ मतलब है जी। और साकित होती हैं अबवियात ना के उम्मियात भी किसके साथ? तो अब के साथ ये जो दादी है ना, दादी मैयत की माँ हो तब भी महरूम है,
میت کی دادی ماں ہو اور میت کی نانی باپ ہو تو وہ ہوا قول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی و زید بن ثابت وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وغیرہم جناب ابی بن کعب، جناب سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر. اسی کو لیا کنہوں نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. و ہوا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی اسلم قدیماً. شادی کی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے، جناب رقیہ پھر جناب ام کلثوم سے، اور لقب رکھے گئے ذوالنورین کے ساتھ. پیدا ہوئے تھے. اور جڑا ہاتھیاں والا واقعہ نہیں، وہ ہجرت تو ان واقعہ فیل جڑے نا جی اندر بھی رشتہ کٹ کے نا بھی کہڑے سال تو پیدا ہوئے تھے آپ بعد فیل ب6 سنین. واقعہ فیل تو کتنے سال بعد؟ 6 سال. اور بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے اس لیے کہ آپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض کی خدمت میں، اور سرکار کا یہ حکم تھا. جی سنیں جی تا سونے فرمایا سی کہ عثمان ہمارے ساتھ ہر نیکی میں شریک ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری میں ہے. اللہ اکبر. اور وکان ہوا اوصل الرحم، صلہ رحمی بچ سب تو آپ اگے سن. جی کون؟ تعالیٰ نے. جی سنیں من زہاد صحابہ تھے. آپ شہید ہوئے ہیں ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ کے بعد 35 ہجری کی. بعض نے وکیل غیر ذالک جی تھے ہوئے ذی الحجہ بچ. جی اچھا گو سنو شریح. کون؟ شریح. یہ شریح بن حارث بن کندی کبار تابعین سے قاضی بنایا ان کو جناب عمر رضی اللہ عنہ کوفے پر، اور مقیم رہے قاضی کنے 75 سال. نہیں معطل ہوئے اس میں مگر 3 سال. فتنہ عبداللہ بن زبیر کا جو حجاج بن یوسف شرارت کی تھی. جی تو جناب شریح عالم الناس تھے، ذا عقل تھے، شاعر تھے. فوت ہوئے نے کدوں؟ 87 ہجری وچ. کدوں؟ امام صاحب وہ کوفہ 7 سال دے سن. بعض نے کہا کہ فوت ہوئے ہیں کدوں؟ 79. تو پھر آپ دی ولادت 1 سال پہلے ہوگا. وکیل غیر ذالک. اور عمر انہوں نے 100 تھے. قضا قال ابن خلقان وکیل غیر ذالک الاخر کے. چلو اور سمجھے ہی اے جڑا نا بھی جڑے نا جی ابویات، یہ اب کے ساتھ بھی کے ساتھ بھی، لیکن امویات صرف اے گل مک گئی. اور نقل کیا گیا جناب عمر سے جناب عبداللہ بن مسعود، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوتھر لکھے اس طرح جناب عمران بن حسین ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے کہ امتحان کری وہ ام الاب کی تارث مال اب کی مال اب، کہ ان سے یہ نقل ہے کہ دادی میت کا باپ ہے تو میت کی دادی ہے تو یہ کیا بنے گی؟ وارث بنے گی. اور اختیار کیا اس کو شریح نے، حضرت حسن بصری نے اور ابن سیرین نے. ابن سیرین. اور لکھے محمد بن سیرین انصاری، ابو بکر بن ابی عمرہ بصری، سیکا ثبت عابد، کان لا یر روایت بالمعنی، یہ روایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے. کبیر القدر تھے. یہ 110 ہجری وچ فوت ہوئے نہیں. اور کو تھوڑا تو انہوں آدھے نا ترجمہ او یا بھی تعارف دھیان کرو یار کہ یہ، اور ان کا یہ اختیار ہے کیا کہ باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی، ماں کی وجہ سے تو ہوگی لیکن دلیل ان کی بابا اس کے جو روایت کیا اس کو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ام الاب کو 6واں حصہ مع وجود الاب.
मैयत का बाप भी सी ते सोने ने दी दादी नू यानी मैयत दे बाप दी मां नू आगे समझ ऐ शाबाश जी। और लिमार वाह अखरज दारमी फी सुनन इब्न सीरीन के बेशक अव्वल जद्दा जिसको खाना मिला था इस्लाम में साहम वो उम्मे अब थी हालांकि उसका बेटा ज़िंदा था, यानी मैयत दा बाप भी ऐसी ते दादी नू भी मिलिया। समझ गए? वल माना फी ज़ालिका वल और माँ वजूद लब की, ध्यान करिए एक मिनट, और इस ये समझ ला फिर अगली बार फिर पढ़ दें। और इसलिए कि दादी वारिस बनती है माँ की मीरास का। किसका? तो बस नहीं हाज, क्योंकि माँ नू छठा हिस्सा मिलता है कि कोई नहीं, और मैयत दी माँ का छठा हिस्सा है कि कोई नहीं, और सुलस भी है लेकिन बीमारी छठा है कि कोई नहीं। तो बस नहीं हाजब बनेगा मैयत की दादी के लिए मैयत का, जैसा कि नहीं हाजब बनता अब ला यहजब हल जैसा कि बाप मैयत का बाप मैयत की माँ के लिए हाजब है, इसी तरह मैयत का बाप मैयत की, क्योंकि दादी का मकाम माँ दी हो जाती जी। और इसी तरह ला यहजब हल जद्दो, और अगों आ रहा कमा अगों होना है, दादी भी जिंदा है तो दादा भी जिंदा ही अगों आ रहा है। दादे नाल दादी महरूम नहीं होंगी, अब्बे नाल तो होंगी है लेकिन क्योंकि उनकी जौजा ही, जैसा कि वो कमा जिवें असीं मंदे भी है। और इसलिए कि जद्दा वारिस बनी है बेतरीकल फ़र्ज, तो पस ना होगी, क्योंकि छठा हिस्सा मिला है ना, तो पस ना होगी असबा हाजबा लहा, जैसा कि नहीं हाजिब बाप ला याजिब हा कौन अमुल मैयत बे मैयत दा चचा होवे तो वो इनके वास्ते दादी वास्ते हाजिब कोई नहीं है जी, वो जो कि क्या है किसका। तो हम कहते हैं कि जो उम्मुल अब है ना दादी, ये मनसूब होती है, बस नहीं वारिस बनेगी बाप के होते हुए। मिसाल दे देनी, जैसा कि मैयत का बेटा हो तो पोता पोती, बिनतुल इबन माँ गल औरत दी लियानी, मैयत दा बेटा हो ना तो पोती महरूम होती है। ए गल थले वाले पास उदा में लै जाओ ना कि मैयत दा अब्बा हो तो दादी, ए गल वला हुज्जत लहुम फिल हदीस, उस हदीस में उनके लिए दलील नहीं है क्योंकि वो हिकायत हाल थी। बस एहतमाल है कि अन्ना ज़ाल का लिबन, वो जड़ा इबन सी ना कान अमन लिल मैयत ला, कि वो जड़ा उस औरत दा पुत्र सी ना जड़ा जिंदा, उस मैयत दा बाप ना होवे, मैयत दा चाचा होवे, तो उस पुत्र भी होंदा, वो पीछे हदीस पाक कहते हैं कि उसका बेटा जिंदा था, तो बेटे तो जरूरी नहीं कि मैयत दा बाप ही, चाचा भी तो हो सकते हैं जी, वो सारे उनकी दादी के पुत्र नहीं है। ऐ शाबाश, हम नहीं तस्लीम करते कि जद्दा वारिस बनती है किसकी विरासत, बल्कि वो बाप की विरासत है, इसलिए कि उसके लिए सुदस है केड़ा, तो बस वारिस बनेगी ये बाप के ना होने के वक्त। और इसलिए कि थी मिरास माँ की, ला यल्ज़म मिन हो क्या अदमुल हजब बगैरहा, क्या नहीं देखा तूने कि बनातुल इबन वारिस बनती हैं किसके साथ, माँ हाजा वो महजूब होती हैं किसके साथ, बेटियाँ पोतियाँ बेटे के साथ तो महरूम है, लेकिन मैयत की बेटियों के साथ तो वारिस बनती हैं, असबा बन के बनती हैं। अगर एक को तो फिर तकमला तन सोलुसैन होता है जी। अच्छा जी, ध्यान में वल माना फी ज़ालिकश, वल यानी देना उम्मुल अब को छठा हिस्सा माँ, एक में कौल चलता पे माना इसमें यह है कि जद्दात की इर्स नहीं है बातबार इदला, यानी इंतसाफ के मंसूब होना किसकी तरफ, मैयत की तरफ, लैसा बेतबार इदला, इसलिए कि इदला बिल उन्स की उनसा,
اسی طرح بھی ذکر لا نہیں واجب کرتا کسی شے کے مستحق ہونے کو اس کے فرض سے، جیسا کہ گزرا ابھی، بلکہ ان کا مستحق ہونا ارث کا یہ جدہ کے نام کی وجہ سے ہے، اور مساوی ہے اس نام میں نانی بھی اور یہ آتے ہیں جی کہ یہ جنہیں نا وارث بندیاں نے نا، اس واسطے نہیں کہ میت کی طرف منسوب کس کی وجہ سے ہے، ولاد کی طرح یہ نہیں ہے، بلکہ یہ وارث بنتی ہیں کس وجہ سے؟ جدہ کی وجہ سے۔ تو جدہ جس طرح نانی جدہ ہے اس طرح، تو پس جیسا کہ اب نہیں حاجب کس کے لیے؟ نہ واجہ نانی کے لیے اولا، اور نانی کے لیے تو نہیں حاجب ہوگا ثانی کے لیے، یعنی اے مطلب اے تا آگے دلیل ان بزرگاں دی واہ مردود بائیں طور صرف نام نہیں واجب کرتا استحقاق کو، اے نہیں سنیں صرف نام ہو بینج نہیں، بلکہ ضروری ہے ادلاع کہ میت کی طرف منسوب کس کے واسطے سے، اس کا بھی کیا ہے اور برابر ہے کہ ہو بالذکر والانثی جن نال بھی منسوب ہوئے پہلے اندر بھی نال اعتبار ہے جی، سنیں ہی بسم اللہ الرحمن کل سمجھے بندے کیا، پھر ہم کہتے ہیں یعنی بعد المنع مذکور وارد ہے قول ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہ کا فی اثبات المذہب معتبد مذکور فی المتن، ہم کہتے ہیں کہ یہاں معنی جان ہے، یہاں یہ ذرا سمجھا جو پلاؤ جو بڑا اوکھا جب سمجھ کون جی آنی تو جو دھیان کرو گے تو آنی جی، یہاں معنی جان ہے یعنی علتان کی دو علتیں اصل میں ہیں جن کی وجہ سے وراثت کا بندہ مستحق ہوتا ہے، ایک ہے اتحاد سبب، کیا؟ اور ایک ہے سبب ایک نسبت، کندی ادلاع بھی کندی وجہ تو میت والا رشتہ آ رہے ہیں، دا رشتہ کیڑے پے پچھوں آ رہے ہیں، سنیں تو سبب کی ہے، ہر ایک کے لیے دونوں سے تاثیر ہے کس میں؟ روکنے میں، دونوں کون؟ او والے کلن، پس ہر ایک دونوں میں سے علت تامہ ہے کس کے لیے؟ او تھلے حجب کے لیے، علل بدلیت، اور اگر جمع ہو جائیں اگرچہ جمع ہے کس میں؟ میت میں اور میت کی نانی میں، وہ نا میت کی ماں میں اور میت کی یہ دو میں جمع نہیں، بے سبب بھی ایک کی تے ادلاع بھی ہے، اور نانی منسوب بھی میت وال کن دن وجہ تو ہے؟ ماں دی وجہ تو ہے، اور سبب بھی ایک کے جی کہ ماں دی ماں ہے جی، عمومیت ہر ایک کے لیے دونوں سے تاثیر ہے کس میں؟ پس جیسا کہ اتحاد سبب جب اکیلا ہو کس سے تو تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ، ہون دی مثال دیکھیں پہلے توجہ کریں، کلا اتحاد سبب، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ حاجب ہے محجوب ہوتی ہے بنات الابن بالبنتین، بنات میت کی دو بیٹیاں ہوں تو پوتیاں بطور اسبا تو لیتی ہیں، بطور ارث نہیں لیتی، حصہ مقرر ہوتا ہے، ختم ہو گیا، سمجھے ہی ہو، باوجود او کیے بیٹیاں ہونا تھلے سارا بنتیت نہیں ہے گی، ایکو سبب بھی اتے عمومیت ماما ہونا اتے سبب کی ہے ماما ہونا تھلے سبب باوجود عدم ادلاع کے، عدم اے ماں عدم ادلاع بنت البنت بالبنت، وہ ہے نا بنت الابن بالبنت، کہ یہ جو پوتی ہے نا یہ میت کی طرف پھپھی دی نسبت نال تو نہیں نا، ابے دی نسبت نال ان دی پوتی ہے نا کہ پھپھی دی نسبت نال ہے، اور جیڑی میت دیاں دو بیٹیاں نے یہ جیڑی پوتی ہے میت ان دیوں کی لگ دیاں نے پھپھیاں لگ دیاں نے باجے جایا، اور تیرے دادے دی جیڑی پوتی ہے جیڑی تیری بہن ہے وہ تیرے دادے دی پوتی ہے کہ نہیں، تے جیڑیاں تیرے دادے دیاں تیاں نے ان دیاں کی لگ دیاں نے باجے جایا، تو حالانکہ یہ جو پوتی ہے
یہ بنتین کی وجہ سے تو منصوب نہیں ہے، یہاں ادلا کوئی نہیں ہے، صرف سبب ایک ہے، کیڑا؟ اس وجہ سے یہ محروم ہے۔ آگے سمجھ؟ ایک کذالک اسی طرح جب اکیلا ہو کون؟ کس سے؟ تو ثابت ہے اس کے ساتھ، ہن دی مثال دین لگے نہیں، جدہ کیڑی؟ وہ ہے جو منسوب ہوتی ہے میت کی طرف کس کے سبب سے؟ تو محجوب ہوتی ہے باپ کے سبب سے، باوجہ پائے جانے اے شابہ سے۔ اے تو کلا کلا تے دو میں ہون تے بطریقی اولا، اور اگر معدوم ہو جائے کون؟ اگرچہ معدوم ہے یہاں کیا؟ شابہ سے۔ اور محجوب ہوتی ہے یہ جدہ کیڑی؟ دادی، دادی ام کے ساتھ اتحاد سبب، وہ کیا ہے؟ ماما ہونا کی بہول عمومیت، اگرچہ ادلا کوئی نہیں ہے، وہ دادی میت والا اندے میت دے پیو دے نال منسوب ہوندی، تھلے آندی ہے، ماں والے پاسوں نہیں تھلے آندی، سنے اے شابہ سے۔ تو ہن اے او ایک ادلا بے نسبت تھلوں یا اتوں، ایک اتحاد سبب تھلے بنتیت، اتے عمومیت ماما ہونا تیاں ہونا، ایک ہی جے سبب ہے۔ تو کون کندی وجہ تو میت دا پوترا یا پتر یا دادا یا دادی تے نانا نانی بنے، او کندی وجہ تو؟ اے ہو گیا ادلا۔ تے تھلے سبب کیے؟ بنتیت یار بیٹیاں ہونا، اتے سبب کی ماما ہونا عمومیت، ماما ہونا، وہ پیچھے دو نا وکھرے کڈے اب بھی یا تو سمجھانے واسطے، لیکن ہیں تک کی ماما ہونا جی ہے۔ تے سنیں ہن سنیں تے ول جدہ تلاتی، وہ جو کہ کس کی طرف سے ہے؟ نانی، یہ وارث بنے گی کس کے سبب سے؟ نا ادلائے باپ دے نال نہ ہوندا ادلائے، او میت دی نانی ہے ماں دی وجہ تو، تے نہ اتحاد سبب ہے، اے اب ہے او ام ہے، اے اب دا اب جڑا سبب ہو رہے باپ ہونا، اوتھے سبب ہے ماں ہونا، تو چونکہ نانی دا میت دی نانی دا میت دے باپ نال نہ اتحاد سبب ہے، اس واسطے محروم نہیں ہوتی، محروم نہیں ہوتی، سمجھے ہی اے شابہ سے جی۔ لہٰذا او میت کا باپ بھی ہے اور میت کی نانی بھی ہے، میت کا تو باپ کو تو جو ملے گا ملے گا، میت کو چھٹا نانی کو چھٹا ایسا ملے گا، لیکن میت ہے میت کا باپ ہے اور میت کی دادی ہے، دادی محروم ہوگی، اور میت ہے اور اس کی ماں ہے، دادی نانی دونوں آگے سمجھے۔ آگے چلوے اور دفع دخل مقدر نظر آ رہی کو نہیں آ رہے؟ ایک باری پھر چلے نا پیچھے، اور جو نا اگر اگو آ رہے 5 نمبر پھر پڑھ دیں۔ اور اما الاخ، جواب سوال مقدر سے کہ اخ تے اخت لے ام جو ماں کی طرف سے ہیں، اور بہن بھائی خیفی یہ منسوب ہے میت کی طرف، تو پس واجب ہے یہ کہ محجوب ہوں کس کے ساتھ؟ لہذا ماں ہو تو خیفی بہن بھائی وارث نہیں ہونے چاہیے، باوجہ پائے جانے ادلا کے جو موجب ہے کس کا؟ تو حالانکہ میت کی ماں کی وجہ سے میت کے خیفی بہن بھائی، اس کا جواب دے رہے ہیں باجیا، بہرحال اخل ام وارث بنتا ہے کس کے ساتھ؟ باوجود ہے کہ منسوب ہونے اخ کے مدلی ماں کے سبب سے۔ تو جواب میں یہ کہا گیا ہے اس لیے کہ نہیں پایا گیا یہاں کیا؟ اور مشارکت فی النصیب، مشارکت فی النصیب، یعنی نہیں پائی گئی یہاں ادلا بھی، اور جب کہ ہے ادلا کیا؟
بسبب یعنی بسبب بالآخر ہی جی سنیں ہی اچھا وکیلا بعض نے یہ کہا نہیں چاسی نہیں ہے جواب دی اصل ہے بعض نے کہا کہ یہ صورت مستثنا ہے قاعدہ سے جو کہا گیا ہے کہ مدلی اپنی غیر کے ساتھ حاجب ہوتا ہے یہ ایک صورت مستثنا ہے یہ صورت مستثنا ہے جی سنیں ہی اور جمیں کہ ابلیس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ آگے سمجھے اور تو جان چکا ہے کہ جواب مثل هذا الاستثناء یہ من مراسم اہل العربیہ ہے تو مطلب ہے کہ ایک صورت مستثنا ہے ایک صورت کہ جس کی وجہ سے منسوب ہے وہ ہے تو یہ حاجب نہیں ہے یہ صرف ایک مستثنا ہے کہ ماں کی میت کی ماں بھی ہے تو اس کے جو ہے بھائی جو ہے نا بہن بھائی وہ بلکہ ان کو وراثت ملتی ہے جی پیچھے پڑھے ہیں نا کتنے محروم ہوتے نے وہ تو میت اصول فرو نال لینا میت کی ماں نال تو کوئی نہ اصول تو مراد باپ اے مطلب ہے جی سمجھے یہ ہے خذ حاضہ بہرحال تعویل اس کی کہ روایت کیا اس کو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی پس وہ یہ ہے کہ احتمال ہے کہ یہ کہ ہو اب اس میت کا رقیق یا کافر وہ جڑا سی نا کہ میت دا باپ بھی سی وہ پیچھے توجہ کی تھی بھی شاید چاچا ہوئے یاد ہے وہ سیدھی گل کہ میت کا باپ بھی تھا تو میت کی دادی کو تو کہتے ہیں یا جائز ہے کہ وہ جو باپ تھا اس کا میت کا وہ غلام تھا تو غلام تو وارث نہیں بنتا یا نعوذ باللہ وہ کافر تھا نہیں بنتا اس لیے دادی کو حصہ دیا تو ظاہر اس وقت اب کیڑا مسلمان ہو رہا ہے کیڑا نہیں نظام چل رہا سی نا اور سمجھ آؤں پی او بلا تھی وے تے ول محروم ہوں سنا جی جو وراثت سے بالکل محروم ہوتا ہے نا وہ کسی کے لیے عجب نہیں ہوتا ان پہلے پکاؤ نا جو وراثت سے او موانع ارث ان کی وجہ سے جو محروم ہے وہ کسی کے لیے ویسے اس وقت نہیں مل رہا اگر یہ نہ ہوتا تو ملنا تھا یہاں عجب ہو جاتا ہے یہاں جیسے میت کی بیٹی کہ وہ جو نا میت کی بہنیں اگر بیٹیاں ہوں تو وہ انہیں کچھ نہیں ملتا لیکن میت کی جو بہنیں ہیں نا یہ ماں کے لیے سدس کے تک پہنچاتی ہیں میت کی ماں کو سدس ملتا ہے پڑھے جے پیچھے اچھا جی ہوں اگے چل وَكَذَلِكَ شابہ بس اور اسی طرح جد کے ساتھ اسی طرح باپ کی جگہ جد ہے باپ کی جگہ تو جد سے جو اوپر والی دادیاں ہیں میت کی وہ کیا ہو جائیں گی ماں کی جانب والی نہیں جب وہ باپ سے نہیں ہوئی تو دادے سے کیسی ہوں گی نانی نہیں باپ ہو میت کا تو دادی محروم ہے تو اس طرح دادا ہو تو پھر بھی مگر ام الاب مگر وہ محروم نہیں ہوگی کیونکہ جو زوجہ پاک ہی ایک دن برابر کھاتا ہو گئی یہ تو اے میں سمجھ گیا جی میں میت ماں پیو بن گیا اے میں ہر اوپر والا دادا اس کی ساتھ والی جو اس کی زوجہ ہے وہ محروم نہیں ہوگی جو اس سے اوپر والی ہے نا لہذا میت کا دادا میت کی پردادی کے لیے عجب ہے میت کا پردادا میت کا لکڑ دادا میت کی اے مطلب یہ سنیں وَإِنْ عَلَتْ کیونکہ یہ جو ام الاب ہے نا یہ وارث بنے گی کس کے ساتھ اس لیے کہ وہ نہیں ہے جد کی طرف سے وہ میت وال منصوب جد دی وجہ تو نہیں ہے گی او میت وال بلکہ میت وال منصوب میت باپ دی وجہ دادی تا منصوب دی باپ دی وجہ تو تا دادی محروم سی باپ نال تے دادے دے محروم اس واسطے نہیں کہ دادے دی وجہ تو نہیں
وہ میت دے باپ دی ماں ہے, دادے دی ماں تو نہیں نا, دادے دی ماں تو محروم ہونی ہے جی, سمجھے ہی. وہ دھیان کریے بھلا بھی وَإِنْ عَلَتْ, کیونکہ وہ وارث بنے گی کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ وہ نہیں ہے اس کی طرف سے, نہیں ہے. اور کچھ سمجھ آ رہی وہ بھلا بھی ان تلو بے خود رو. اور اسی طرح ساکت ہو جاتی ہیں ابویات کس کے ساتھ؟ مگر الاب نہیں, دادی نہیں ساکت ہوے گی جنہوں نے برابر دیے. اچھا وَإِنْ عَلَتْ, جیسا کہ میت کی وہ نا دادی کی ماں وہ محروم ہو جائیں بھی, وہاں قضا جی, پس بے شک وہ کیا بنے گی؟ وارث بنے گی جد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ وہ نہیں ہے, یعنی نہیں قرابت دادی کی دادے کی طرف سے, بلکہ یہ تو دادے کی, پس یہ نہیں ساکت ہوگی دادی دادے کے ساتھ بلکہ وارث بنے گی. جیسے میت کی ماں میت کے آپ کے ہوتے وارث بنتی ہے کہ نہیں؟ اے مطلب جڑا برابر جانا ہے انج ہونا جی. یہ کیڑا یہ جب کہ ہو بود جد کا میت سے بے درجہ واحدہ, جد جڑے درجے وچ جائے گا نا اس درجے والی نال والی ان دی زوجہ محروم نہیں ہوے گی, اتلی ہوے گی جی. بہرحال جب ہو بود بے درجہ تین جیسے میت کا, تو پس بے شک وارث بنے گی اس کے ساتھ ابویات, دو ابویتان. کیڑی؟ میت کی پردادی یار, وہ جو کہ زوجہ ہے کس کی؟ جد مذکور کی, اور میت کی ماں کی ماں, وہ الام. سنیں ہی ہاں کون؟ یہ دو بن گئی ہوں, ایک کی دادے دی ماں, ایک کے ہوں دوویں اگر ہوئیاں نا جیڑی بھی ہوئی ہے دوویں ہوئیاں تو یہ وارث بن گیا کیونکہ درجہ برابر ہو گئے جی, سمجھے ہی. یعنی وہ جو کہ زوجہ ہے کس کی؟ ابو الاب کی. اس صورت پر سنیں ہی وہ پھر سمجھو کہ درجہ ایک ہویا نا تو وہ درجے والی محروم نہیں ہوے گی, اوپر والی محروم ہوگی جی. تو جتنے درجے بڑھیں گے اتنی جدہ سیاح بڑھتی جائیں گی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں ویکھو نقشہ تیان کرا جی, نظر آئی؟ زید کون؟ اس کا پردادا ہے, نظر آ رہے ہیں؟ اس کی اور اس کی دادی کی ماں, دادی کی ماں یہ بھی ہے پردادی لیکن اور طریقے نالی دادی دی ماں. سنیں اے تین نہیں, میت دا پیچھے کون ہے؟ تے دادے دی ماں, دادی دی ماں, یہ تین برابر نے کہ نہیں نسبتہ؟ تو مسئلہ بنیا 6 تو پھر تصحیح ہوئی 12 تو. سنیں تے اے جڑا ہے نا شو انہوں نے سدس دینا ہے, دادیاں نو کنا ملتا ہے؟ تے 12 دا سدس کنا ہے؟ ایک دیتا دادی دی ماں نو, ایک دیتا تے باقی 10 دادے دے باپ نو. آگے یہ سمجھ. وَإِذَا بَعُدَ عَنْهُ 3 درجات, تو اب اس کے ساتھ 3 ابویات وارث بن جائیں گی اس صورت پر, اس درجے والیاں. اور دیکھو میت کے دادے کا دادا, چوکھا لمبا نہ کرو, کی یہ 4 واسطے ہوئے نا بچ, تے میت کے دادے کی دادی, میت کے بنی کہ کوئی نہ, تے میت کے دادے کی نانی. آئے گی سمجھ؟ جدہ صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ بچ کوئی نہ فاسد باجے ہو. اور میت کی دادی کی نانی, او سی دادے کی
ਦਾਦੀ ਕੀ ਨਾਨੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੱਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਨਾ 6 ਕੋਲੋਂ ਤਸੀਹ ਹੋਣੀ 18 ਕੋਲੋਂ। 18 का सुदस कितना है? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਓ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਕੇ 18 ਚੋਂ? ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਦਾਦੇ का दादा। कौन ले गया? इसी तरह कुल्ला मा इज़दादत दरजात बोदुल जद्दा इज़दादा बेहसबिहा आददुल अबवियात अल्लती यरिसना। और पीछे पढ़े से को ओ लंबा केस जैद है ना जी, ओ थले जाके जो अब परले पासे जी जी ओ थले वाला अब ये जिंदा है। ये इहदे नाल जिन्नियां इधर है जी किन्नियां ये सारियां इस अब दे थले जिहड़ी उम्म उत्थे साहब नूं फिर लै जाओ, फिर एक होर बच जाएगी। तो जिहड़ियां दर्जे विच होणगियां ना सारियां की बननगियां? उस तो उतलियां महरूम होणगियां। सुने यानी इत्थे तुसीं कदे शुरू करो ना पहलों भी जैद दा उम्म ते अब ये जिंदा ने, उतले सारे। अच्छा अगे दादे दे नाल दादे दी बीवी ते मैयत दी नानी आईयां दो ये ने, ते इन्हां नूं मिलेगा थले वाली सारियां। अच्छा जी मैयत दा परदादा परदादे दी जौजा उस पासे, दादे दी नानी ते उस पासे मैयत दी नानी दी माँ, ये इन्हां तिन्नां नूं भी अगे थले चले जाओ। नज़र आ रहा जी? इवें तोड़ तक लई जाओ, इस तरह बनाई जाओ तो समझ को नहीं पई खाने च। इन्हां सारियां उत्ते बनाई जाओ ना, तो जेड़ा जेड़ा गा टुरदा जाएगा नाल वाली उनकी बीवी ते परले पासे वाली ये सारियां जद्दा सही, ये सारियां की बननगियां? ते ये वारस बननगियां जी। ऐशा बस लियाउण मना करो इसदा। ओके दे गया। और इसी तरह जद के साथ क्या साकत होती हैं ऊपर वालियाँ, नानी नहीं, क्योंकि नानी तो बाप नाल भी साकत नहीं, मगर दादी अगर जो ऊपर चली जाए, ऊपर नाल दादा भी उत्ते जाए ना, क्योंकि उम्मुल अब वारस बनती है जद के साथ, इसलिए कि उम्मुल अब नहीं है मंसूब मैयत की तरफ जद की वजह से। हाँ जी। और इसी तरह जद के साथ उम्मुल अब अगर के ऊपर चली जाए, क्योंकि उम्मुल अब वारिस बनती है जद के साथ, इसलिए कि नहीं है उम्मुल अब मंसूब जद की तरफ से। और इसी तरह जद के साथ मगर चलो टाइम पर कोड़ियाँ थोड़ी तक पढ़ना तक कैसी जी। उम्मुल अब वारिस होती है बनती है जद के साथ, इसलिए कि उम्मुल अब नहीं है मंसूब एक मिनट में मंसूब जद की तरफ से। और समझिए भाई जद्दा जो है ना उसका हिस्सा कितना है? एक हो या ज़्यादा हो, लेकिन जद्दा सैया जद्दा फासदा नहीं, वो ज़ुवेल राम में आएंगी, वो आगे आएंगी। तो फिर जो है ना जद्दा सैया मैयत की माँ हो तो दादियाँ नानियाँ सारी महरूम है, मैयत का बाप हो तो नानी महरूम नहीं है, दादी। मैयत का दादा हो तो अब मैयत की नानी महरूम नहीं है, परनानी भी महरूम नहीं है, इस तरफ कोई भी नहीं है महरूम। इधर जो है ना दादे की जो मैयत की दादी है वो ऊपर वाली महरूम है। इसी तरह परदादे तक चले जाएं तो फिर ऊपर वाली होंगी, जो साथ वाली ये महरूम। और समझे ही एक कल कानून आना है कि कुर्बा मौजूद है तो बोधा महरूम होती है, फिर अगे कानून आना है कि बराबर हैं लेकिन एक दे रिश्ते मैयत नाल दो ने तो एक दा एक है, तो हुण किवें मंडना है इस सुदस नूं जी।